اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی یعنی خاتون خانہ کو دین اسلام شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے یعنی مسائل سے، فضائل سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جناب، موٹو اور عزم یہ ہے کہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے، اور جب یہ پریکٹسنگ مسلم لیڈی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے زیر اثر زیر تربیت لوگوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سکھا رہی ہوگی تو ہر گھر جنت نما ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور ہر گھر میں گناہوں سے بچا جا سکے گا۔ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کام ہو، یعنی شریعت مطہرہ کی شرعی احکام کی خلاف ورزی۔ یہ خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا اور اس کی رحمت سے دوری کا یہ تمام نافرمانیاں اور خلاف ورزیاں سبب بن سکتی ہیں، چاہے ناشکری ہو، چاہے عجب ہو، چاہے خود پسندی ہو، خود نمائی ہو، چاہے کسی کو حقارت سے دیکھنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ جو ہے جناب ایسا رویہ ہو کہ جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ آج اس تعلق سے کلام ہو رہا ہے، آپ کی کالز کو بھی ویلکم کروں گی، عالمات کو ویلکم کر رہی ہوں جو آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ موجود ہیں، دونوں ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ عائشہ مختار اور عالمہ عائشہ ویرانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ دونوں کے لیے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اور اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی یہ خدمت قبول ہو، اس دعا کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور جناب میں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ ہمارے پروگرام کا کلیدی اور مرکزی بنیادی حصہ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، ہمارے شیخ استاذنا المکرم شیخ الحدیث فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری ماشاء اللہ الحمدللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے باقاعدہ سوالات کا سلسلہ جی شروع کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات ہو رہی ہے گناہ کے تعلق سے، اور پہلا سوال میں چاہتی ہوں عالمہ عائشہ مختار آپ کی سمت لے کے آؤں۔ کسی کو کمتر سمجھنا، یہ جو رویہ ہے، معاشرتی رویہ، یہ جو دل سخت ہو رہے ہیں، باطنی بیماریاں اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، یہ بہت اہم اور حساس موضوع ہے، دینی، اخلاقی اور نفسیاتی، تینوں زاویوں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک برائی کی حیثیت ہی رکھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا یا اپنا احساس برتری اس کے اوپر جتانا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید اس عمل کی مذمت بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں،
عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ویسے اگر ہم عمومی مزاج دیکھیں تو جہاں پر مردوں کو کسی چیز کا حکم دے دیا گیا تو خواتین اس میں بالعموم داخل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اتنا اہم اور حساس اور نازک موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دینے کے بعد پھر باقاعدہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا ہے کیونکہ عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، تھوڑا سا کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ اب کم پڑھے لکھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں نا، اپنے گھروں کی ہم مثالیں لے سکتے ہیں۔ ہمارا ملازموں کے ساتھ یا جو گھر میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں کہ کیا کہیں ہم تو اس بیماری کا شکار نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، اسلام نے ان تمام رویوں کی نفی کی ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تو پیدائش اور خلقت کے اعتبار سے تو تم سب برابر ہو، اس میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت، فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں کی جو تقسیم کے ساتھ پیدا کیا ہے ہم نے، تو یہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک جو ہے وہ دوسرے پر فخر کرے، ایک دوسرے کو کمتر سمجھے۔ تو فضیلت اور برتری کا جو واحد معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ عزت کا حقدار وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ تو یہ تو جو ہے وہ فضیلت اور تقوی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی جس کو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، کیونکہ یہ تقوی کے خلاف عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو حیات مبارکہ ہے اس میں جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا طرز ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے ہمیشہ برابری اور مساوات کی بات کی ہے، یہاں تک کہ جو آپ کا لاسٹ خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی اعلان فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام تو اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہے اس رویے کو، لیکن اگر آپ اس کے سائیکولوجیکل ڈائمینشنز پر بھی بات کریں تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ جو شخص دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، دراصل وہ آپ سمجھ لیں کہ اکثر آپ کو وہ خود ایک انسیکیورٹی کا شکار نظر آئے گا۔ صحیح، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک خلا ہوتا ہے جس کو وہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ماہرین نفسیات یہی کہتے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو قبول نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو رد کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اور جس شخص کو کمتر سمجھا جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو اچھائی کرنے کا جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ نفسیاتی بیماریاں جیسے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو اس نفسیاتی بیماری سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اچھا، ایک اور یہ باطنی بیماری اور نفسیاتی برائی، اخلاقی برائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شو آف کرنا، چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں وہ پبلک ہوں اور جو ہے لوگوں کو معلوم ہو، پھر ایک خود ستائی ہو، اب ایک اندر جذبہ آ رہا ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو پذیرائی وہاں سے ملے نا، تو یہ جو دکھاوا ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں بات کریں اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ کیسی ہو میری پیاری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ حمیرہ کیا سوالات لے کے آئی ہو آج؟ ندا پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی جب کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا، لوگوں کو خود بھی بیان کر رہا ہوتا ہے بھی میں نے یہ کیا اعلانیہ، کبیرہ گناہوں پہ بھی شرم محسوس نہیں کرتا، اگر ہم گھر میں ایسے بات کر لیتے ہیں کسی جاننے والے سے کہ بھئی وہ اس طرح سے غلط حرکات کر رہا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ہم اس طرح سے بیان جو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ کیا اس پہ بھی بیان کرنے پہ گناہ ملے گا؟ اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی ایک کسی کو کہا گئی بھی غیبت نہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اب ہم نے غیبت کی تو کیا برا کیا، یہ تو اتنی عام ہو چکی ہے اب کسی مجلس میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے، تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے بھولے سے درود شریف کا شروع والا حصہ پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب آخر میں کرنا ہوگا کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ حمیرہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوالات میں شامل بھی کرتی ہوں گاہے میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور آپ کا شکریہ، آپ ہمیں کالز کرتی ہیں۔ اچھا، اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اس کا دکھاوا کرنا نا، تو یہ جو دکھاوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ دراصل اسلام میں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر اعمال اور ان کا ثواب دونوں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ یا تو لوگ نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر نیکی کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، جیسے ریاکاری اور نمود و نمائش وغیرہ، یعنی پیورٹی کہیں بھی نہیں ہے، سب کچھ کھوکھلا ہی ہو گیا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو شو آف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے تعریف حاصل کرنا لوگوں سے، کچھ ان کا تھوڑے دنوں تک چرچا ہو جائے، کچھ ان کو فیم مل جائے، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا رب جو کہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے نیک اعمال کا جس طرح ہمیں عظیم اجر دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل کرنے کے بعد کسی کو نہیں بتاتے لیکن پھر بھی ہمارا چرچا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بیان نہیں کرتے لیکن لوگ منہ پر آ کر ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یہ اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اجر دینا چاہے تو پھر وہ ایسے طریقوں سے اجر دیتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم ان کے سامنے تھوڑا پبلسٹی کریں گے تو وہ ہماری سمپتی کر دیں گے یا پھر ہماری تعریف کر دیں گے، لیکن وہ اجر بس وہیں تک ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر ہے وہ لامحدود ہوگا۔ اس لیے جب انسان ویسی نیکیاں کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنے ایفرٹس کے ساتھ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس نیکی میں اخلاص شامل کرے، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ جب اخلاص شامل نہیں ہوتا تو وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر یا کسی کو ایذا پہنچا کر، ایسے شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب گناہ کے احکام کے تعلق سے، یہ اخلاقی اور باطنی بیماریاں ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ بریک سے قبل میں عالمہ عائشہ ویرانی سے میں نے یہ پوچھا تھا اور وہ ہم سب کی رہنمائی کر رہی تھی اس تعلق سے کہ دکھاوا جو ہے اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ جی میں آیت مبارکہ بیان کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو
اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ہم صدقہ تو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی تو کرتے ہیں، لیکن پھر احسان بھی جتاتے ہیں، اس کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، تمہارا پیٹ میری وجہ سے بھر رہا ہے، تمہارے بچوں کی ایجوکیشن جاری ہے کیونکہ میں فیس دیتی ہوں، تو اس سے اس کو ایذا پہنچتی ہے۔ اور جب ہم ایذا پہنچاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، تو سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جتنے ہم نے ایفرٹس کیے ہوتے ہیں، جتنا خرچہ کیا ہوتا ہے، ان الفاظ کی وجہ سے، اس بیہیویئر کی وجہ سے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو شخص دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا بھی نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کا نام دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیک اعمال کا جذبہ بالکل اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لیکن بالکل اخلاص اور پیورٹی کے ساتھ، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا عظیم اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ حضرت صاحب ہم آپ کی سمجھ بڑھیں گے، اور ریاکاری کے تعلق سے بات ہوئی، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، اور پھر دوسری بات یہ کہ کسی کو کمتر سمجھنا، حقیر گرداننا، آپ فرمائیں، آپ رہنمائی فرمائیں ہم سب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن خود حدیث مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، الکبر غمط الحق، الکبر بطر الحق و غمط الناس، کہ تکبر جو ہے وہ حق کی مخالفت کرنا ہے، بطر الحق، حق کی مخالفت کرنا، و غمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب خود یہ بات واضح فرما دی ہے کرسٹل کلیئر کر کے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے، تو اب آپ دیکھیے تکبر کی وعیدات کیا کیا بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہی حدیث مبارک جو ہے صحیح مسلم کی، اسی میں کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تکبر کے بارے میں وعید فرمائی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ تکبر والا جنت میں داخلے سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بقول۔ آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی بندہ اللہ کی ناراضی بھی مول لیتا ہے، اخروی عذاب سے بھی دوچار ہوتا ہے، جنت کے داخلے جو دخول اولی ہے اس سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ وعید بھی بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی اس طرح اس کی جو حقارت ہے وہ ظاہر کی جائے گی کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتے تھے اور دیگر لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اب قیامت کے روز ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ سارے لوگوں کے سامنے، کل خلقت کے سامنے ان کی حقارت ظاہر کی جائے گی، ان کا حقیر ہونا ظاہر کیا جائے گا کہ دیکھو یہ جو تکبر کرنے والے تھے یہ خود حقیر ہیں۔ اور ان کو جبارین کی جو سزائیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ بھی فرمایا گیا کہ تکبر کرنے والا بندہ جب تکبر کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جبارین میں لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو سلوک جبارین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اتنی ساری وعیدات تکبر کے بارے میں آئی ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنے کے بارے میں، لوگوں کو کمتر سمجھنے کے بارے میں۔ تو اب بندہ ان وعیدات پہ غور کرے اور ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اگر لوگوں کو بندہ حقیر سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھے کہ بندہ جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو جس بھی وجہ سے سمجھ رہا ہے تو یہ دیکھے کہ یہ جو بھی مجھے ظاہری طور پر کوئی فضیلت اگر اللہ نے اس پر دی ہے، مثلا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یا میرے پاس ذہانت ہے، اس کے پاس ذہانت نہیں ہے، یا میرے پاس جو ہے اور کوئی ایسا متاع ہے، سامان ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو فضیلت آپ کے پاس ہے، جو خوبی آپ کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور آپ اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اس میں آپ کے کسی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے، تو لہذا اپنے اوپر پھولنا اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت دیتا اور لیتا ہے تو وہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے۔ یہاں اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت
دے کر آزماتا ہے. کسی سے اللہ نعمت لیتا ہے, اسے نعمت نہیں دیتا تو اسے لے کر, نعمت نہ دے کر آزماتا ہے کہ جسے نعمت نہیں دی جا رہی تو وہ کیا کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے یا نہیں, اور جسے نعمت دی جا رہی ہے وہ شکر کرتا ہے یا نہیں, کہیں پھولتا تو نہیں ہے. تو یہ آزمائش ہے, تو اسے اپنی آزمائش سمجھیں. اور اگر دل میں اس طرح کا کوئی خیال آ جائے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا, تو ایسے موقع پہ فوراً لاہور شریف پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور تعوذ اور اللہ کی مدد بھی مانگنی چاہیے. یہ تو بات ہو گئی تکبر کی, دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے کی, ممانعت کی. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ یہ جو دکھاوا ہے, وہ ایک محاورہ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا کتابوں کے اندر بھی, اور بولا بھی جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اب آج کل تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس محاورے کو تھوڑا تبدیل کر کے اب یوں بولا جاتا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. کہ ادھر بندہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اس نے فوراً جو ہے اپنی وہ تصویر اپلوڈ کر دے گا, اپنی وہ ویڈیو اپلوڈ کر دے گا کہ بھائی یہ نیکی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی یا یہ آپ نے اللہ کے لیے کی تھی. تو یہ اس طرح اپنی نیکیوں کا ایسے بلا وجہ اس کا اعلان کرنا, اس کی تشہیر کرنا, پروپیگیٹ کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. باقی ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں, جو معظم دینی ہوتے ہیں, دینی پیشوا ہوتے ہیں, لوگ ان سے انسپائریشن لیتے ہیں. اس طرح کے لوگ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو ترغیب ملے, تو وہ تو نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کسی کی نیت پہ حکم نہیں لگاتے, اور کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے بہرحال گنجائش ہے, وہ اس ناجائز ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن ظاہری بات ہے سب اس طرح کے نہیں ہوتے, نہ سب کی نیتیں ایسی ہوتی ہیں, نہ سب کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو لہذا حتی الامکان جو ہے یہ اپنی نیکیوں کی بلا وجہ تشہیر سے گریز کرنا چاہیے, تشہیر نہیں کرنی چاہیے اپنی نیکیوں کی بلا وجہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ نیکیوں کی تشہیر آزمائش میں ڈال دیتی ہے, کیونکہ بندہ بعض اوقات ریاکاری میں جب مبتلا ہوتا ہے تو یہ ریاکاری عمل کو خراب کر دیتی ہے, کبھی عمل کے جز کو خراب کرتی ہے اور کبھی پورے عمل کو ہی فاسد کر دیتی ہے. تو عمل کو خراب کرنے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ماشاء اللہ, بارک اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام امبرین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب مطلب ہم کے پی کے سے ادھر شفٹ ہوئے نا راول پنڈی, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا ادھر رہ رہی ہوں نا, پکی مکان ادھر ہی بنایا ہوا ہے. تو ہم کبھی کبھار جب ایک ہفتے کے لیے جاتے تو ہمارا نماز ادھر مطلب قصر کریں گے, جیسے میں سسرال جاتی ہوں یا میں کے جاتی ہوں, یا پوری نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی, بس یہی سوال ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عائشہ مختار. اور اپنی تعریف سننے کا شوق بھی بھائی یہ بھی ان شوقوں میں سے ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے, لیکن ہوتا ہے. اب ہے کوئی سامنے والا ہماری تعریف کرے, بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے. شریعت اس فعل کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں یقیناً اپنی تعریف سننے کا شوق واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے. باقاعدہ تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, اور وہ کسی نہ واہ واہ چاہیے ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ مطلب کہلواتے ہیں, کرواتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ماحول بنا لیتے ہیں اپنی تعریف کروانے کا. تو یہ ایسے لوگ آس پاس تو بعض لوگ ایسے لوگ رکھنا بھی پسند کرتے ہیں, چاپلوس قسم کے لوگ. تو وہ ان کے اندر نا ویلیڈیشن ایڈکشن ہوتی ہے کہ بس جیسے ہم کہیں بھی جائیں, ہم کچھ بھی کام کریں, کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہماری تعریف کا پہلو ضرور نکل آئے. تو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے قرآن و شریعت کی نظر میں. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید اس کی مذمت بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم, کہ تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی اور ستھرائی بیان نہیں کرو. خود نہیں کہو کہ ہم اتنے اچھے ہیں, ایسے ہیں, صاف ستھرے ہیں اور ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں. ہوا اعلم بمن اتقی, وہ جانتا ہے بہتر اسے جو تقوی والا ہے. تو جس کے اندر تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ جس شخص کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی تعریفیں سمیٹ رہا ہوتا ہے اور اپنی تعریفیں لوگوں سے کروا رہا ہوتا ہے, تو اس چیز کو قرآن مجید فرقان حمید نے بہت زیادہ اس کی ممانعت بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں, سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. آپ کے جو بلند درجات ہیں ان تک کسی کا
کا پہنچنا تو درکنار ان تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمیں عاجزی اور انکساری ہی میں جو ہے وہ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی تعریف بھی بیان فرمائی تو وہاں پر بھی ساتھ ہی فخر و غرور کی نفی فرما دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے. حالانکہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, بالکل کتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں, اور ساتھ ہی فرما دیا اس میں کوئی فخر نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے. لیکن بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی تعریفات صحابہ کرام سے سنی بھی ہیں اور کھلے دل سے صحابہ کرام کی تعریف کی بھی ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے وہ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اور حضرت خالد بن ولید کے لیے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو یہ جو تعریف فرمانا تھا یہ حوصلہ افزائی کے لیے, ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے, اور یہ سچی تعریف پر مبنی تھا, موقع اور محل کی مناسبت سے تھا. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں اس میں فرق سمجھنا چاہیے. جہاں پر ہم کہیں اپنی تعریف سنیں تو تعریف سن کر ہمیں پھولے نہیں سمانا چاہیے, ہمیں اس کو اپنی ذات کا کمال اور وصف نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے اور شکر گزاری کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جہاں پر یہ تعریف سن کر ہمیں ایسی خوشی حاصل ہو اور بس تعریف سن کر ہمیں لگے کہ بس یہ تو ہماری ہی ذات کا کوئی کمال ہے, تو وہاں پر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. وہاں پہ بس وہ بگاڑ, بالکل وہاں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, خرابی پیدا وہیں سے ہوتی ہے, آپ کو جہنم کی طرف لے کے, بالکل وہاں سے خرابی. اور یہ بہت بڑی برائی ہے, اس کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. درود پڑھتے رہیں, بریک لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے گناہوں کے تعلق سے اور باطنی اور اخلاقی بیماریاں یا برائیاں. عالمہ عائشہ بیرانی آپ کی سمت آؤں گی, اور کسی کو دیکھ کے یہ تصور رکھنا یا اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنا یا بھائی کہنا ہی شروع کر دینا یہ تو ہے ہی ایسا, یہ برائی ہے, کیسا ہے بھائی, شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے. اور بدگمانی کی تعریف یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل اور تحقیق کے کسی کو اپنے دل میں برا جان لینا اور اسے مجرم سمجھ لینا. مثال کے طور پر کسی خاتون کو تھوڑا ماڈرن دیکھ لیا یا زیادہ تیار ہوتا ہوا دیکھ لیا تو یہ گمان کر لینا کہ یہ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہوگی. یا پھر ہمارے گھروں میں بھی ایسی بہت سی کامن ایگزامپلز مل جاتی ہیں. ساس بہو کے بیچ میں بہت بدگمانیاں ہیں, آپس کے رشتوں میں بہت ساری بدگمانیاں ہیں. تو یہ جو ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ یہ ہے ہی ایسا, یعنی کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ کریٹ کر لینا جبکہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اور پروف نہیں ہے, تو یہ بدگمانی کہلاتی ہے. اور بدگمانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے. بدگمانی سے بچو کیونکہ اکثر گمان گناہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے, یعنی بدگمانی گناہ اور حرام کا کام ہے. بدگمانی کے جو ہے وہ اگر معاشرتی نقصانات دیکھے جائیں تو معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے, کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہو مسلسل اور ہم اسے دوسرے تک پاس آن نہ کریں. اب میں نے اس کو دیکھ کے یہ سوچا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ایسا ہے, تو میں اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی کسی اور لڑکی کو یہ بات کہوں گی, وہ کسی اور کو کہے گی, تو اس سے معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. چاہے تاکید بھی کرتے ہیں, دیکھو کسی کو بتانا نہیں ہے میں تمہیں, لیکن وہ تو پھر وہ بتانا لازم سمجھتی ہیں. جی, جہاں پر یہ والی تاکید ہو تو پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں کچرا نہیں پھینکنا لیکن وہیں پر کچرا پھینکنا. تو پھر وہ فتنہ و فساد پھیلتا ہے. جس کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کتنا برا گمان کر رہے ہیں صرف میرے لکس یا ڈریسنگ کی وجہ سے.
لیکن یہ بدگمانی فتنہ و فساد میں تبدیل ہو جائے گی، آپس میں بھروسہ اور اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، اور سائیکولوجیکلی بھی اس کا بہت زیادہ اثر انسان کی ذہنیت پر پڑتا ہے کہ مسلسل آپ نیگیٹیوٹی ہی اپنے اوپر لے رہے ہو تو آپ کا ذہن خراب ہوگا، اور پھر وہ آپ فرسٹریشن دوسروں پہ بھی نکالو گے، اپنے آپ پہ بھی نکالو گے۔ تو بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی برا تھاٹ آئے اسے جھٹک دینا چاہیے، اور نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدل دینا چاہیے۔ تو اس سے ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بیماری سے، برائی سے بچا سکتے ہیں، اور کسی اور کو بھی بیماری اور برائی سے بچا سکتے ہیں۔ صحیح حضور، اپنی تعریف آپ کرنا اور جو ہے یہ جو تعریف سننے کی لوگوں کو عادت ہے، اور پھر بدگمانی، بدگوئی، اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ دلیل ہے کالرز کے سوالات شامل کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیں جو ہے وہ نماز ظہر کا آخری وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ویسے ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ زوال، یعنی جس وقت سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سورج ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سایہ اصلی جو ہے کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے اس کے اصلی سایہ کے علاوہ 2 مثل ہو جائے، اس چیز کے 2 مثل سایہ ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی عصر کے وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا آخری وقت جو ہے غروب آفتاب تک ہے۔ تو لہذا اگر جو ہے عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کسی نے ظہر کی نماز کا آغاز کر لیا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے، تو اب جو ہے وہ ظہر کی نماز اس کی ادا ہو گئی ہے۔ تو ہم جان بوجھ کر اتنی زیادہ تاخیر کرنی نہیں چاہیے۔ وقت کیا ہے؟ معتمد نقشے ملتے ہیں، کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ نقشے بنے ہوئے ہیں، اس کے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، اچھا نقشہ کوئی بھی ایک مستند نقشہ جو ہے اس سے وقت دیکھ لیجئے۔ ویسے آج کا جو وقت ہے وہ تقریباً 4:38 جو ہے وہ آخری وقت تھا ظہر کا آج تقریباً۔ تو ایسے کل جو ہے وہ 1 منٹ اب آگے بڑھتا چلا جائے گا، کل جو ہے وہ 4:39 ہے، پھر 4:40 یوں تھوڑا آگے کی طرف ٹائم بڑھے گا۔ تو کوئی بھی مستند نقشہ دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ نماز کا آپ جو ہے وہ اہتمام کریں، نماز کا خیال رکھیں۔ صحیح ہے۔ امرین بہن نے کال کی اور وہ KPK سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن اب انہوں نے راول پنڈی میں گھر خرید لیا ہے اپنا، اور وہاں پہ پرماننٹ بیسس پہ یہ مستقل بنیادوں پہ شفٹ ہو گئی ہیں، پکا مکان کہہ رہی تھی ہم نے بنا لیا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب یہ KPK جاتی ہیں تو نمازیں کیا قصر کر کے پڑھیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے شوہر کا بھی ذکر کیا کہ شوہر کا گھر بھی جو ہے وہاں پر ہے، تو ایک کہلاتا ہے بندے کا وطن اصلی اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح جو ہے وہ دوسری جگہ سیٹل ہو جاتا ہے کہ اس کا پیچھے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، ماں باپ بھی نہیں ہوتے، اب اس کا جانا بھی نہیں ہوتا، وہ یہیں سیٹل ہو گیا اس جگہ پر، تو پھر تو ٹھیک ہے، اب وہ وطن جو ہے اس کا ختم ہو گیا، یہی وطن ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ماں باپ موجود ہیں یا بندے کا جانا ہوتا ہے وہاں پر اور عارضی طور پر یہاں مقیم ہے کہ ہم کبھی واپس وہاں جائیں گے، یا وہاں واپس جانے کا نہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے اور والدین کا گھر ہے، یہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے، تو شوہر کی بھی بات کروں، ان کا گھر بھی وہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ان کا اگر ماں باپ موجود ہیں اور یہ اس طرح ملنے جاتے ہیں، آنا جانا کرتے ہیں، تو وہ ان کا وطن اصلی ہے، اور جہاں پر یہ لوگ ابھی رہ رہے ہیں یہ ان کا وطن اقامت ہے اگر ان کی اقامت کی نیت ہے، اور اگر ان کی مستقل رہنے کی نیت ہو تو بھی پھر یہ بھی وطن اصلی ہے اور وہ بھی وطن اصلی ہے، جب تک ان کے جو ہے وہ والدین موجود ہیں اور ان کا آنا جانا وہاں پر ہے، وراثت وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ چیزیں جب تک ان کا اس میں حصہ وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ بھی وطن اصلی ہے، تو وہاں جائیں گے تو نماز مکمل پڑھیں گے۔ ہاں جو راستے کا سفر ہے، سفر کے اندر جو ہے اس میں جو ہے وہ نماز کی قصر کی جائے گی، آنے جانے میں، وہاں رہتے ہوئے جو ہے نماز مکمل پڑھی جائے گی۔ اچھا، حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ علانیہ گناہ کرتے ہیں لوگ اور ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی جو اس طرح گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے، تو اگر ہم اس طرح ان لوگوں کا ذکر کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو کیا غیبت ہوگی؟ دیکھیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبائر کا ارتکاب کر رہے ہوں اور علانیہ کبائر کا ارتکاب کر رہے ہوں تو انہیں شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فاسق معلن، یعنی علانیہ گناہ کرنے والا، اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو علانیہ اس طرح جرم کر رہا ہوتا ہے فاسق معلن، تو فاسق معلن کی جو غیبت ہے وہ شرعی طور پر غیبت محرمہ نہیں، یعنی ناجائز غیبت نہیں ہے، اس کی وہ غیبت کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر، ایک تو اس نے اپنی حرمت خود ضائع کی، شریعت نے اس کی حرمت رکھی تھی لیکن وہ خود اپنے طرز عمل سے اپنی حرمت کو ضائع کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ غیبت اس وجہ سے ہی منع تھی نا کہ اگلے کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا، یہاں برا لگنے کی تو بات اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ خود علانیہ کر رہا ہے اور آر محسوس نہیں کر رہا، بلکہ جیسے بہن نے کہا کہ وہ ساتھ کہتا بھی ہے کہ ہاں بھائی میں یہ کام کرتا ہوں،
میں یہ کام کرتا ہوں, مجھے کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. تو جب اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے فاسق مولن, تو اس کی برائی اگر کوئی کرتا ہے, اس کی وہ برائی کہ جو برائی وہ علانیہ کرتا ہے, وہ غیبت محرمہ نہیں ہے, وہ غیبت جائز غیبت ہے, لیکن یہ ملحوظ رہے کہ اس کی اسی برائی کے ذکر کرنے کی اجازت ہے جو برائی وہ علانیہ کرتا ہے. اگر اس کی کوئی اور برائی ایسی ہے جو مخفی ہے, وہ علانیہ نہیں کر رہا, تو وہ برائی جو ہے وہ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ غیبت محرمہ میں داخل ہوگی, جبکہ اور کسی اعتبار سے جائز نہ بن رہی ہو. صحیح. اچھا, کسی محفل میں اگر خواتین غیبت کر رہی ہیں, یا جنرل بھی بتا دیں, تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوک دیا کہ بھئی اب تو یہ بہت عام ہو گئی ہے غیبت کرنا اور اس سے اب بچا نہیں جا سکتا, تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں جو ہے وہ غیبت تو بہرحال غیبت ہے, شریعت نے جس چیز سے منع کیا اس سے آپ نے رکنا ہے, اس سے آپ نے باز رہنا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ تو صرف غیبت ہی پہ کیا منحصر ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کرے تو آپ بول رہے ہیں کہ سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں, میں اکیلا تھوڑی بول رہا ہوں. جو ہے آپ چغلی کر رہے ہیں, اگلا چغلی سے منع کرے تو میں اکیلا تھوڑی چغلی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور لوگ بھی تو چغلی کرتے ہیں. یا اور جو بھی جرم ہے, یہ تو ہر جرم کے میں پھر جو ہے بندہ وجہ جواز کے طور پر پیش کرنا شروع کر دے گا. تو یہ اس طرح کے جو ڈھکوسلے ہیں وہ نہیں چلتے. جو شرعی احکام ہے وہ شرعی احکام ہے, ان کو بہرحال آپ نے فالو کرنا ہے. اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی اور اگلا بندہ آپ کو ٹوک رہا ہے, تو اس پہ آگے سے بجائے اس طرح کے غیر محتاط کامنٹس پاس کرنے کی بجائے یا تو آپ توبہ استغفار کریں یا آپ خاموشی اختیار کر لیں. آپ اس پہ اس طرح کے جو ہے وہ جواز فراہم نہ کریں. اس طرح کے جملے بعض اوقات بندے کے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, کہ کبھی بعض اوقات ایسی استہزاء اور استخفاف کی صورت نکل آتی ہے قطعی معصیت کی, کہ وہ بندے کو دائرہ کفر میں بھی داخل کر دیتی ہے, دائرہ ایمان سے خارج کرنے کا باعث بھی بنتی ہے. تو لہذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. حتی الامکان اپنی زبان کو آپ جو ہے وہ احتیاط سے استعمال کریں اور ایسے کلمات سے گریز کریں. اور لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے کہ ایسے خود سے اگلا جو ہے دوسرے پہ کوئی بھی بات سن کے کفر کا فتویٰ جو ہے لگا دے. خود سے اس طرح کفر کے فتوے بھی عوام کو لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی پر, لیکن جو ہے وہ بہرحال احتیاط بھی ضروری ہے. جی, اگر سورہ فاتحہ سے پہلے بھولے سے کسی نے درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ تشہد کے اندر بھی درود شریف ہے, ثنا وغیرہ جو ہے جب سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ ثنا کا محل ہوتا ہے, تو درود شریف کے اگر کچھ کلمات اکا دکا اس طرح کہہ لی ہیں تو سجدہ سہو کیے بغیر بھی نماز کی جو ہے وہ درستی کی گنجائش موجود ہے, کیونکہ قراءت کا متصل ہونا یہ ضروری نہیں ہے. قراءت جو ہے وہ ضروری ہے, فرض ہے, لیکن تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد قراءت کا متصل ہونا ضروری نہیں ہے. فقہائے کرام کی تصریحات موجود ہیں اس کے بارے میں کہ نماز کے اندر جو ہے قیام میں فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر اس نے کوئی ثنا والے کلمات کوئی پڑھ لی ہے جو تسبیح پر مشتمل ہوں, ثنا پر مشتمل ہوں, چاہے نماز کا حصہ ہوں یا نہ ہو, تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. ہاں, تلاوت سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے, اور کوئی آیت سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لی تو وہ چونکہ ترک واجب ہو جاتا ہے, اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. عالمہ عائشہ مختار اور عالمہ عائشہ ویرانی, آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں. AIYQ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں آپ کے گھروں تک پہنچایا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باطنی بیماریوں سے, اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.